आज हम जो कैरेक्टर देखेंगे वो है मेरी का, मरियम का। और ये हवाला आपने क्यों आपने चुना, ये तो क्रिसमस पे होना चाहिए, बट इसको मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। और यह है कि फाइंडिंग योर प्लेस इन गॉड्स मिशन, खुदा के मिशन में अपनी जगह को तलाश करना, खुदा के मिशन में अपने मकसद को, अपने पर्पस को तलाश करना। कितने लोगों ने रिक वॉरेन की किताब पढ़ी है, बामकसद ज़िंदगी? वाह, अब मैं तकरीबन तो उसमें जो उसका बड़ा कह सकते हैं उसका क्रक्स ये है कि वो क्या ज़िंदगी है जो किसी मकसद के बगैर हो। उसी तरह से हम भी अपना खुदा के मिशन में होते हुए लुक एट आवर मिनिस्ट्री, वो कैसी है अगर उसमें कोई मिशन नहीं है, उसमें कोई पर्पस नहीं है। तो यही आज इस टेक्स्ट की रोशनी में मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े खुदा के खादमों से बात करते हुए जो बड़े तजुर्बाकार, they have a huge experience in ministry, स्कॉलर्स, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ, बहुत कुछ टीचिंग आर्टिकल, एकेडमिक्स में बड़ी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन एक चीज़ हांट करती है, और मैं अपनी जो मिनिस्ट्री है उसमें भी कभी कभी ये सवाल हमारे सामने आता है, मेरे लिए भी, कि हाउ डू आई फाइंड माई प्लेस इन गॉड्स मिशन। और जिस जगह खुदा ने मुझे रखा है, whether we are in the organization, in the church, or even in the business or any bureaucratic, और even के बहुत हम किसी भी छोटी जगह पे जो है शायद दुनिया की नज़र में, लेकिन खुदा की नज़र में तो नहीं। लेकिन ये सवाल उभरता है हमारे ज़हन में कि कैसे मैं अपनी जगह खुदा के मिशन में तलाश करूं। How do I find my place? और अगर जहां खुदा ने हमें रखा है तो हम ये कि क्या वाकई ही खुदा मुझे चाहता है कि मैं इस जगह पे रहूं, कितनी देर रहूं, या my time is over, no I have to move on, या नहीं। तो ये सारी चीज़ों में ये समटाइम्स हमारे जहन में चल रही होती हैं। कभी हम इसका इजहार करते हैं, कभी नहीं करते, बट इनसाइड इज गोइंग ऑन समथिंग, जिसको हम कहते हैं अंदर हमारे जंग चलती रहती है। और यही है कि ये क्या वो जगह है जहां खुदावंद ने मुझे जो है वो रखा है, क्या खुदा की मर्जी जो है वो मेरे लिए क्या है, इन व्हाट वे आई कैन कंट्रीब्यूट इन द मिशन ऑफ गॉड। खुदा के मिशन में मैं किस तरह से बेहतर अपना हिस्सा अदा कर सकता हूँ। तो ये सारे सवालात जो हैं वो हमारे जहन में आते हैं। And I think this young lady, this young Jewish girl is also wrestling with this question. Okay, what is my place in God's mission? और आप इस टेक्स्ट को देखें तो इसके अंदर एक मूवमेंट हमें नजर आती है। So it's just like a flowing, there is a movement within the text in Luke chapter 1. और ये एक सिंपली गुफ्तगू है, एक डायलॉग है, और ये दो इंसानों के दरमियान नहीं, एक हेवनली बीइंग है एंड वन इज फ्रॉम हियर इन अर्थ, और ह्यूमन और एंजेलिक बीइंग के दरमियान एक गुफ्तगू है, एक डायलॉग है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई वांट टू अप्रिशिएट लूक द वे ही ब्रॉट दिस स्टोरी टू अस, जिस तरह से उसने इसको बयान किया है। और यकीनन लगता है कि ये लूक ने कोई किसी थर्ड पर्सन से नहीं सुन के जो है इसको लिखा है। लगता है कि ये बिल्कुल डायरेक्ट उसको मरियम से ही ये सब कुछ जो है वो मिला है। ये गॉट ऑल द स्टोरी कि क्या कुछ हुआ, क्या बातें हुई, किस तरह से उसका इजहार हुआ है, उसने बड़ी दयानतदारी वफादारी के साथ उसको हमारे लिए लिखा है। और इस टेक्स्ट के अंदर जैसे मैंने कहा कि देयर आर मूवमेंट, 3 मूवमेंट्स
میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. And we will see that from one movement to the other movement. تو کیسے یہ ٹیکسٹ جو اور پھر then the third one is پہلی جو موومنٹ ہے جو ڈاکٹر لوک جس طرح سے ہمارے سامنے اس کو لے کے آتا ہے وہ ہمیں 26ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک ملتی ہے. اینڈ دس جو موومنٹ ہے از اے ہو می، جیسے ہم نے پہلے دن دیکھا موزس. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. وی لک ایٹ دس موومنٹ. اب خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا، اس نے کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اس کلام کو سن کر گھبرا گئی، ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی. اٹس ویری سرپرائزنگ جب ہم اس ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں کہ پھر اس نے کہا یہ کیسا سلام ہے؟ سلام ہی تو نہیں ہے سمپل. جو گریک کے اندر بھی جو سلام ہے اس کا مطلب تجھ پر سلامتی ہو. پریز بی ٹو گاڈ. اور سلامتی سن کر تو وہ گھبرا نہیں گئی، وہ ڈر نہیں گئی. واٹ ہیپنڈ؟ وائی؟ تو کوشچن ٹیکسٹ کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں یہ کیوں وہ اس طرح کی سچویشن میں چلی گئی کہ مجھے تو سلام کہا گیا ہے، تجھ پر سلامتی ہو، لیکن وہ اس کو سن کر جو ہے وہ بہت گھبرا گئی. لیکن اگر ہم اس سلام کے ساتھ جو جڑی ہوئی جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو بیانات ہیں، اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو پھر ہمیں اس گھبرانے کے کچھ پرسپیکٹو کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وائی، واٹ ہیپن ٹو ہر. اور یہی اب یہاں پر کیا اس کے ساتھ ہے؟ تجھ پر فضل ہوا ہے. یہ ورڈ اتنا کرسچن دنیا میں اتنا عام ہو گیا ہے، اب اس کی سگنیفیکنس بھی ہم جو ہے وہ اتنی زیادہ چاہتے ہیں. تجھ پر فضل ہوا، اٹس اوکے، بیکاز ہم یہ سنتے رہتے ہیں. اور کس طرح سے خدا فضل کیا ہے؟ خدا کی فیور. God is favoring you. خدا تیری حمایت کر رہا ہے. You are favored one, not by the humans, by God the Almighty. کل ہم نے محیب خدا کو دیکھا، اور جوش کانٹیکسٹ میں وہ خدا کی ذات کو سمجھتی ہے. ایک یہودی خاتون، ایک ینگ لڑکی ہوتے ہوئے، اور اس کو کہا گیا خداوند تیرے ساتھ اور تجھ پر فضل ہوا ہے. اور پھر دوسرا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے. The Lord is with you. خداوند تیرے ساتھ. تو چونکہ ہم اس ٹیکسٹ کو پڑھتے رہتے ہیں، اگر ہم اس کے تناظر میں خاص کر یہودی کانٹیکسٹ میں چلے جائیں، and you all aware کہ جو یہودی مرد تھے ان کی دعائیں بھی بڑی عجیب، اور صبح کی عجیب لگتا ہے کہ صبح اٹھ کر ایک مرد یہ دعا کرے، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں آئے زمین اور آسمان کے بادشاہ، کائنات کے مالک، کہ تو نے مجھے غیر قوم پیدا. یہ تو سمجھ آتی ہے، یس یو آر اے پریویلیج، یو آر اے جیو، اینڈ تھینک گاڈ میں غیر قوم نہیں ہوں. جس طرح کی ان کی نفرت، میں تیرا شکر کرتا ہوں تجھے مجھے غلام پیدا نہیں کیا. اٹ میک سینس، یس تیرا شکر کرتا ہوں خداوند تو نے مجھے اس حالت میں نہیں رکھا. اگر آپ غلام کی صورتحال اس سوسائٹی میں دیکھیں تو ان کی قتل کرتے، ان کو کوئی مار دے تو وہ ان انویسٹیگیٹڈ، تفتیش بھی نہیں ہونی، یہ حالت ہے غلام کی، اس حد تک نکلے تو وہ کہتے ہیں اچھا یس لارڈ تھینکفل کہ تو نے مجھے جو ہے وہ غلام پیدا نہیں کیا. بٹ وین اٹ کمز کہ تو نے مجھے عورت پیدا نہیں کیا ہے. اور کیا گھر میں اگر کوئی دعا کرے مرد، کوئی باپ کرے تو بیٹی کیا سوچے گی، بیوی کیا سوچے گی، بہن اگر بھائی کرے بھائی کیا بہن کیا سوچے گی کہ میری یہ ہے کہ یہ اٹھ کر دعا کرتا ہے روز سے، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے عورت پیدا نہیں کیا تو میں کیا ہوں. This is the context. اس تناظر میں اگر ہم چلے جائیں then we look at what the words are. The Lord favors you. The Lord is with you. خداوند تیرے ساتھ. اور اگر آپ بیزنٹائن گریک ٹیکسٹ اور ماڈرن گریک ٹیکسٹ میں بھی انہوں نے جو تھرڈ جو ہمیں آگے چل کر 42ویں آیت میں جو ٹیکسٹ ہے پروبلی وہ اس کو ساتھ ہی رکھتا ہے کہ پروبلی یہ تینوں ہی جو ہے وہ
جو اسٹیٹمنٹس ہیں فرشتے کی وہ ایک ساتھ ہیں کہ تو عورتوں میں مبارک ہے. Blessed are you among women. تو عورتوں میں مبارک ہے. اور اگر ہم ان تینوں کہ خداوند تیری حمایت کر رہا ہے, خداوند تیرے ساتھ ہے, تو عورتوں میں مبارک ہے, تو وہ کیا سوچتی ہے اس کانٹیکس میں کون ہوں؟ Who? Me. Who am I? میں ہے کون؟ اور پھر کہاں رہ رہی ہے؟ She is in a remote area of Nazareth. اور یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے. جب یسوع مسیح کے بارے میں لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں, It's very remote. theological circles میں ہم اس کی اتنی امپورٹنس نہیں دیکھتے جس طرح سے یروشلم ہے یا یہودا میں اور جو ہے. اور یہ گلیل, غیر قوموں کی گلیل, اور اس کے اندر ایک ویری ریموٹ لوکیشن از دا ناصرت, اینڈ شی از فرام دیئر. اور لیڈیز, جسٹ لک ایٹ دا ٹیکسٹ. The word, she is like, I am very insignificant person. میں کون ہوں؟ اور خدا مجھے جو ہے وہ, اور یہ ایک فرشتہ is an angelic being. He is a representative of God and bringing the message of God. کہ خداوند تیرے ساتھ, تجھ پر فضل ہوا ہے, تو عورتوں میں مبارک ہے. تو مریم کی جو پرپلیکسٹی ہے, اگر ہم اس پر غور کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. ایک تو شی از ویری ینگ, شی از اے وومن, اینڈ آلسو شی از پور. جب انہوں نے جہاں کا قربانی اگر ہم دیکھتے دیے, وہ ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے یوسف اور مریم کے پاس کہ وہ کوئی برا خریدتے. کمریوں کے جوڑے کے, غریبوں کے لیے یہی انتظام تھا. It's very clear کہ they were very poor. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اس کانٹیکٹ سے نکلی, اس تناظر میں جا کر دیکھیں کہ she is young, poor and woman. تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ she was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. کس طرح کا یہ سلام ہے؟ Who me? Who am I? She was confused, perplexed and disturbed. ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا, very clumsy words. The words we cannot understand. Is a sort of like that. تو وہ جو ہے, اس کو جو ہے وہ اس کی ہے. تو یہاں پر ہم اس کی پرسنل inadequacy جو ہم نے موزس کے کانٹیکس میں بھی جو ہے وہ دیکھی ہے کہ میں ایڈیکویٹ نہیں ہوں. Who me? Who am I? I am really insignificant. I am just junior. اور بہت دفعہ یہی صورتحال بھی ہوتی ہے. اور میں اکثر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب ینگ لوگ ہوتے ہیں ان کو شاید اپرچونٹی نہیں لوگ دینا چاہتے. ان کی کیپیبلٹیز کے اوپر بہت سارا کوشچن مارک ہے. ابھی آپ کا تجربہ نہیں ہے, ابھی آپ بہت ینگ ہیں, ابھی بیٹھ جاؤ. اور ہمارے کانٹیکس میں یہ بہت ہوتا ہے, اور خاص کر خواتین کو بہت دفعہ ان کو انکریج نہیں کیا جاتا. And sometimes they feel that they are not adequate. اور یہاں بھی پرسنل inadequacy کا جو ایلیمنٹ ہے, this is very prominent کہ یہ ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ if we look at the text from a human perspective, انسانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ probably the angel made a mistake. اس کو کہاں جانا جو, اس کو تو یروشلم جانا چاہیے تھا. all the religious hierarchy is there. وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں جاتا, وہاں پر جا کر جو ہے وہ یہ بات کرتا. So he should have gone to Jerusalem where the leadership, religious and political leader, particularly the religious hierarchies, all کائنوں کا سارا سلسلہ جو ہے وہاں پر ہے. Very significant people in the sight of people. لوگوں کی نظر میں تو بڑے کو significant, اہم تھے لوگ کہ سارے, اور لمبے لمبے جبے اور دوسری چیزیں پہنتے. اور آپ دیکھیں کہ
मजूसियों ने भी यही किया। They thought they were following the king, तो उन्होंने कहा किंग जो है वो कहाँ पैदा होता है, महलों में ही पैदा होते हैं ना। तो they went to the Herod's place and asked, जो यहूदियों का बादशाह पैदा होगा कहाँ है। लेकिन हम ये देखते हैं कि humans make the mistakes, but not the good angels. There are bad angels as well, जो fallen angels हैं, but here is the good angel, the representative of God. वो right place पर और right person के पास गया है, because वो उसने mistake नहीं की है, क्योंकि खुदा ने उसको वहीं पर भेजा है कि उसके पास जाए और ये पैगाम उसको दे दे। तो हम कह सकते हैं कि he went to the right person with the right message, और वो उसके पास गया, उसने उसको पैगाम दिया। और यहां पर हम देखते हैं कि she is confused, घबरा गई, डर गई, सोचने लगी है ये क्या है, ये कैसा सलाम। और लगता है कि उसकी सोच यकीनन अपने ऊपर, मैं कौन हूं कि खुदा मेरी हमायत कर रहा है, खुदावंद मेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है। और बहुत एक दफ़ा रोमन कैथोलिक चर्च में जो सिस्टर्स थी, उस वक्त मैं काफ़ी अपनी ग्रीक के साथ इन टच रहता था, तो उनका एक कोर्स था यूनानी ज़ुबान का, तो उन्होंने बुलाया पढ़ाने के लिए। सिस्टर्स थी वो सारी। तो मुझे एक सिस्टर कहने लगी, सर आप जो प्रोटेस्टेंट्स हैं ना, आप मेरी की रिस्पेक्ट नहीं करते। मैंने कहा आपको किसने कहा है? कहती हमारा ये इम्प्रेशन है कि यू प्रोटेस्टेंट्स आर वेरी डिफरेंट, एंड ये हमारा बड़ा आपसे जो है एतराज़ है। मैंने कहा जो हमारे थियोलॉजिकल डिफरेंस है, जिस तरह से आप मुकद्दसा मरियम को देखते हैं शायद उस तरह से तो हमारे यकीनन डिफरेंस है, बट वी गिव अ हाई रिस्पेक्ट। लुक एट व्हाट द टेक्स्ट इज सेइंग, और हम उसी तरह से उसको रिस्पेक्ट देते हैं। कौन आपको कहता है कि वी अंडरमाइन मुकद्दसा मेरी? नो। तो यहाँ पर हम उसको देखते हैं कि किस तरह से जब खुदा का फरिश्ता ये अल्फाज उसको कह रहा है, उसकी अपने आप के सोचने के बारे में कि मैं हूँ कौन, मैं क्या हूँ। She is perplexed, confused, और डर भी गई है। She is fearful. लेकिन ये तो उसकी ज़ात के ताल्लुक से जो है कि हम हैं, और बिल्कुल बहुत सारे हमें बाइबल मुकद्दस में ऐसे देते हैं। आप गिडियन को देखें, आप जेरमाया को देखें, मोसेस है, ये सारे हैं। जब इनको बुलाया गया तो दे वर द थॉट के यिर्मयाह को जब बुलाया उसने कहा मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बोल नहीं सकता खुदा में। और इसी तरह से आप जदाऊन को क़ज़ात की किताब के 6 बाब में देख लें, उसने कहा कि Pardon me, my Lord. Gideon replied that how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh. Manasseh में सबसे छोटा मेरा खानदान है, कबीला भी छोटा और खानदान भी छोटा, मैं कौन हूँ? और फिर कहने लगा कि I am the least in my family even. मैं अपने खानदान में भी बड़ा least हूँ। So same kind of response we see here from Mary. लेकिन as we move to the next movement, जो हमें 30वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक जो है वो मिलती है, that's another interesting movement in the text from verses 30 to 34 if you look at that. तो पहले उसका सवाल ये है कि मैं कौन हूँ, मैं शायद बड़ी insignificant हूँ, और ये क्या अल्फाज खुदा का फरिश्ता जो है वो कर रहा है। लेकिन 34वीं आयत में there is another question she raises. खुदा के फरिश्ते ने उसको सारा कि तू क्या होगी, तू हामिला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का। Wonderful words, what a message. But the question is very genuine. लेकिन अगर आप 34वीं आयत में देखें तो सवाल क्या है, मरियम ने फरिश्ते का ये क्यों कर होगा, कैसे होगा, हाउ।
बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है उसका। और मैं सोच रहा था उस कॉन्टेक्स्ट में फरिश्ते क्या भी, अगर वो कोई किसी इंसान को खुदा देता ना, कि इवन के किसी नबी को भी कहता कि ये पैगाम ले जा और उसको दे, वो 1000 दफ़ा सोचता इस यंग यहूदी लड़की का रिएक्शन क्या होगा। This is not a message of life in that context. It's a message of death. किसने मानना था कि वाकई खुदा की तरफ से पैदा, वो तो उस पर पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाते और फिर क्या करते, उसको संसार करते, पत्थर मार मार कर मार देते। It's a sort of a Taliban type of a context in which he was living. उसको मार देते हो। तो ये चीजें उसको पता है, वो उस कॉन्टेक्स्ट पे रहती है कि ये क्या होते हैं, ये क्यों कर होगा कि मैं मर्द को नहीं जानती। और मैं इसको, अगर आप इस टेक्स्ट में इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिर्फ मेरी ने नहीं किया, मरियम ने। पीछे चले आए पहले बाब में, देयर इज अनदर पर्सन। अगर आप पहला बाब 18वीं आयत देखें तो यही फरिश्ता जो है एक बहुत बड़े तजुर्बाकार एक काहिन, बुजुर्ग काहिन के पास जो है वो गया है, और उसका नाम जकरिया है। उसने भी उनको ये पैगाम दिया है कि जकरिया और एलिशबा जो है, दे आर वेरी एडवांस इन एज, जिसमें इंसान औलाद की तवक्को नहीं कर सकता है। और लेडीज जाग रही हो मेरे साथ? तो उस फरिश्ते ने जब उसने पैगाम दिया कि इस एज में खुदावंद जो है वो तुम्हें बेटा बख्शेगा, तो जकरिया का जो है वो सवाल क्या है? जकरिया ने फरिश्ते का, मैं इस बात को किस तरह जानूं? हाउ डू आई नो? तो उसने कहा क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। क्या से? सेम क्वेश्चन मेरी एंड कंपेयर इट जकरिया का। उसने भी कहा किस तरह से, हाउ, और वो भी कह रहा है। बट आई वाज ट्राइंग टू फाइंड इट, इफ यू लुक एट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बाइबल, कि दोनों के क्वेश्चंस किस हद तक जेन्युइन है। अगर हम पहले इसको देखें कि जकरिया का सवाल जो है, जकरिया डाउटेड, उसने ही आस्क्ड, हाउ कैन आई बी श्योर ऑफ दिस? आई एम an old man and my wife is well along in years, well advanced in age. We are aged. It's not possible. लेकिन जब हम इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करते हैं, so there is a difference, my friend. अगर हम बाइबल की हिस्ट्री में चले जाएं, so there were some precedents in the biblical history. और वो कोई ले पर्सन नहीं है, आम शख्स नहीं है, he is a काहिन। वो अपनी शरीयत से, सारी हिस्ट्री से जो है जानता है। और यहूदियों की हिस्ट्री का आगाज कहाँ से होता है? पैदाइश 12वें बाब से, इब्राहिम से। और खुदा ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं तुम्हारे बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। Their history begins with Abraham. तो आप देखें वो क्या है। अगर आप जो है वो पैदाइश 21वां बाब पढ़ें तो वहाँ पर क्या है, कब खुदा ने उनको आइजक, इसहाक दिया? जब इब्राहिम 100 वर्ष का और सारा कितनी थी? 90 वर्ष की। तो देयर हिस्ट्री, उनकी अपनी जो हिस्ट्री है उसका आगाज ही यहाँ से होता है। When Abraham was 100 years and Sarah was 90 years old, God gave Isaac. और आप देखें कि इसी खानदान के अंदर ये रिपीट हो रहा है साइकिल। अगर आप जाकर इसको जो है वो पैदाइश 25वें बाब में चले जाएं तो वहाँ पर आपको ये मिलता है कि उस इसहाक और उसकी जो बीवी है रिबका को कब खुदा ने असाऊ और याकूब दिए? तकरीबन उसकी शादी के 20 वर्ष के बाद। If he was 40 years, तो almost he was 60 years old when they got Esau and Jacob. Are you with me? Yes. तो आप देखें कि उसी फैमिली में रिपीट हो रहा है साइकिल। Abraham and Sarah, इसहाक और रिबका। And then the third time जब हम आते हैं
پیدائش 30ویں باب میں تو آپ کو دیکھیں کہ یعقوب اور راخل کو کب یوسف بہت دیر کے بعد. تو ایک ہی فیملی کے اندر the cycle is repeated. ابراہیم، سارہ، اسحاق، ربکا، یعقوب، راخل. They're well advanced in their age and God. اور یہ چیزیں اور بھی آپ دیکھیں، سیمول کی ماں حنا ہے، other peoples as well. تو یہ چیزیں کیا زکریا کو نہیں پتا کہ وہی خدا جو اس وقت تاریخ میں یہ کر سکتا ہے وہ آج بھی ہماری زندگی میں یہ معجزہ کر سکتا ہے. But when we look at میری جو کہتی ہے how is going to be possible ایسا پریسیڈنٹ بائبل کی، کبھی کبھی اچھا جی آدم بھی تو خدا نے جو ہے وہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن یہاں پر ایک بہت ہی ڈفرنٹ ہے کہ ہم صرف ماں کو دیکھتے ہیں and there is no باپ here. کوئی بائبل کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ کسی کنواری نے کسی کو جنم دیا. But here we find اور اس کا کوشچن جو ہے that is very genuine. how me یہ کیوں کر جو ہے وہ ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ جو فرشتے کا رسپانس ہے، اس نے کیا کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا جو ہے وہ کہلائے گا. اگر آپ 37ویں آیت کو دیکھیں تو کیا ہے کہ کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. کچھ انگلش کے ٹرانسلیشنز اس پہ ہیں کہ with God nothing shall be impossible. ہاں انسانوں کی نظر میں it's impossible but not with God. خدا یہ کر سکتا ہے. اور اگر ہم اس کو سمپل وے میں کہنا چاہیں تو یہ ہے کہ what is impossible with man is very much possible with God. خدا اس کو ممکن بنا سکتا ہے. اور خدا کے مشن میں یہ بات مریم کو جو ہے وہ سمجھ آئی. اور اسی لیے تیسری موومنٹ از ویری انٹرسٹنگ جو میری آخری ہے، اور پھر ہمارا ٹائم بھی ہو گیا، ہم اس کو آج وقت پر جو ہے میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اینڈ دا تھرڈ موومنٹ از ویری انٹرسٹنگ. وہ سمجھ گئی کہ خدا یہ کر سکتا ہے. اینڈ لوک ایٹ 35 سے 38ویں آیت تک اس نے تیرے کیا وہ کہتی ہے، مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق جو ہے وہ. Let it be according to your will. Yes me. ہاں میں حاضر ہوں، میں یہ کروں گی. اور اگر ہم اس موومنٹ کو اس طرح سے دیکھیں کہ یہ کیسے who سے how and how سے yes، یہ کیسے is it easy؟ لگتا تو ایسے ہی ٹیکسٹ میں ہم ایک دم سے پڑھتے ہیں، ہر کرسمس کے اوپر یہ پیغام آپ سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اس ٹیکسٹ کو کہ بس ٹھیک ہے اس خدا نے کہا، اس نے کہا جی خدا ہاں ٹھیک ہے. نو اٹس ناٹ ایزی. جیسے میں نے کہا کہ یہ پیغام ہمارے لیے تو بیکاز شی بیکیم اے چینل، شی بیکیم این انسٹرومنٹ ٹو برنگنگ مسایا انٹو دی ورلڈ. فار اس از اے میسج آف لائف بٹ فار ہر از اے میسج آف ڈیتھ. بٹ شی ایکسپٹڈ. جیسے کہتے ہیں شی باو ڈاؤن، اپنے سر کو خم کرتی ہے، ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں، بٹ ناٹ وداؤٹ ریئلائزنگ دا کانسیکوینسز، دا پرائس. اور اس کے لیے مائی فرینڈز آئی انکریج یو ریڈ سم ٹائمز دا ربینک لٹریچر. ربیوں نے جو کچھ لکھا ہے میری کے بارے میں، اور اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں فلپ یانسی نے اپنی دا جیزس آئی نیور نیو، اس نے کچھ پوائنٹس ربینک لٹریچر کے ہائی لائٹ کیے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں میری کے بارے میں. میں اور آپ بطور ایماندار ان کو پڑھ نہیں سکتے، ان کامنٹس کو، ان باتوں کو جو وہ لکھتے ہیں. شی ہیڈ اے افیئر ود کوئی رومن کوئی سولجر تھا، اس کے ساتھ تھا.
She is adulterous. اور جیزس کے بارے میں کیا ہے؟ He is illegitimate جو چائلڈ ہے اس طرح سے. اردو میں ورڈ ہم بولیں تو ہم بول نہیں سکتے اپنی زبان سے. Can we pronounce it for Jesus? No. اور فلپ یانسی نے جو کام کیا اس نے کچھ سٹرگلز جو ہے وہ میری کی ہائی لائٹ کی ہیں اس کانٹیکس میں کہ کیسے اس نے جیزس کو ریز کیا ہوگا. یوسف کے بارے میں تو ٹیکسٹ بہت جلدی خاموش ہو جاتا ہے کہ شاید جلدی اس کی ڈیتھ ہوگی, کدھر ہی ڈسپیئرڈ. بٹ واٹ کہ میری کس طرح سے جیزس کو جو ہے وہ اس کانٹیکس میں جو ہے وہ اس نے پرورش کی اس کی. Not easy. It's very, very difficult, my friends. تو جب یہ چیزیں میں دیکھ تو پھر ہماری قدر و منزلت theological issues اپنی جگہ ہیں. She is a great lady. اور ابھی ہم رومن کیتھولک چرچ کے theologians اور پروٹسٹنٹ theologians کی ایک میٹنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. There are lots of questions آئیں کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ سوچیں گے یہ پتہ نہیں کیا ہے, یہ بڑے لبرل ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور ہمارے جو اپنے ڈفرینس. but look at جو ان کا سٹانس ہے ہمارا whatever is that, but میری کی جو قدر و منزلت ہے خدا کے مشن میں وہ بہت بڑی ہے, no doubt. کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کلچر میں, اور ہم کہہ سکتے ہیں that is a honor and shame culture, جس میں عزت کے لیے لوگ اپنی بہنوں کو قتل کرتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں, اپنی بیویوں کو. اور آپ ہر روز ہمارے ملک میں آپ ابھی بلوچستان میں کیا ہوا, and this is what of the context there is. اور وہاں پر وہ یہ کہہ رہی ہے let it be to me according to your word Lord. Yes me. سارا کانسیکوینسز جانتے ہوئے وہ اس بات کو جانتی ہے کہ وہ سمجھ گئی کہ خدا کے مشن میں this is my place, this is my part, and I have to play this part in the big mission of God. خدا کے مشن میں مجھے یہ اپنا حصہ ادا کرنا ہے. this is my place. تو کسی بزرگ نے اس پر ایک بڑا اچھا کامنٹ کیا, اس نے کہا اگر کوئی آج کی کوئی ہماری خاتون کو کہتے ہو کہ یار میسج کسی اور نو سنا تو جا کے, I don't want to listen this message. But she accepted because she understood that this is my place. خدا کے مشن میں میری یہ جگہ ہے and I have to play my part. اس کے لیے کوئی بھی قیمت جو ہے وہ مجھے, اس وقت تو یہ بھی اس کو اندازہ نہیں کہ خدا یوسف کو کیسے کنونس کرے گا. And God did it. اس کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ خدا کا فرشتہ یہ اب اس کے پاس بھی جانے والا ہے, اس کو بھی یہ بتانے والا ہے, لیکن وہ تو he knows that. تو وہ اس کو کیسے کنونس کرے, دنیا کو شاید میں کر پاؤں. Where lots of questions are going on in her mind at that time. But she realized and understood that this is my place. یہ میری جگہ ہے خداوند کے مشن میں, اور میں نے اس کو جو ہے وہ ادا کرنا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ it's very very important for us my friends. اور یہ پلیس کوئی بہت بڑی پرومیننٹ, بڑی چارمنگ, لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس طرح کی جگہ کا. جب سیمنری میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں کبھی ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ ان کے لیے کیا آئیڈیلائز وہ کرتے ہیں چیزوں کو. وہ شاید جو بڑے بڑے میگا چرچز ہیں سٹیز کے اندر, ہر ڈینومینیشن کے اندر ہیں, وہ شاید ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی دیئر, اس پلپٹ پہ میں کھڑے ہونا چاہتا ہوں. وہ بڑا مائی فرینڈس, خدا کے مشن میں جو پرومیننس ہے دنیا کی نظر میں, وہ خدا کی سائٹ پہ بہت ڈفرینٹ ہے. ایک دفعہ مجھے آرکیسٹرا واچ کرنے کا, آسٹریلیا میں جب تھے ہم, تو
فرینڈس تھے ہمارے، میں تو اتنا شوقین نہیں ہوں لیکن وہ بہت تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی بھی ٹکٹ خریدی ہے تو آپ ہمیں جوائن کریں۔ میں نے کہا مجھے اتنا میوزک کا سمجھ نہیں ہے، لیکن کہنے لگے نہیں، یو ول انجوائے اٹ۔ وہ لے گئے۔ آرکیسٹرا اگر دیکھیں جو میوزک ہے وہاں کوئی گاتا نہیں ہے، صرف انسٹرومنٹس جو ہیں وہ بجتے ہیں، جتنے بھی ساز ہیں، اور وہ شاید بہت زیادہ ہوتے ہیں آرکیسٹرا، 100 سے بھی زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت بڑا آرکیسٹرا، اور ان کے اندر جو تال میل ہوتی ہے۔ اور ایک آرکیسٹرا میں شخص تھا جس کے پاس ایک چھوٹا سا، کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک 2 سٹکس تھیں پیتل کی یا کسی اور میٹل کی، تو اس کا رول تو ویسے کھڑا آرکیسٹرا کے اندر، اور آدھے گھنٹے کی پرفارمنس تھی، وہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، وہ ایسے ہی کھڑا ہے، واچ کر رہے تھے کہ یہ اس کا رول کیا ہوگا، what he is going to do in the orchestra performance۔ تو کیا ہوا جب اس کی باری آئی تو اس نے کیا ڈنگ اینڈ اس رول از اوور۔ لیکن آدھا گھنٹہ دیکھو 25-30 منٹ وہ ایسے ہی جو ہے وہ انتظار کرتا رہا۔ جن کو میوزک کی سمجھ ہے یا اس آرکیسٹرا کی پرفارمنس کی سمجھ، وہ سمجھتے ہیں کہ his role is very important, significant۔ لیکن شاید جو میرے جیسے یا کوئی اور شخص اتنا نہیں سمجھتا، وہ کہے گا اس کی کیا ضرورت ہے، یہ ڈنگ نہ بھی ہوتا تو یہ آرکیسٹرا جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ لیکن the people who understand, and this is how our God look at us, my friends. Doesn't matter our role is just a ding, but we are very significant in the sight of God. خدا کی نظر میں ہم بہت اہم ہیں۔ And don't undermine yourself when you are in the mission of God. خدا آپ کو بہت ڈفرنٹ نظر سے دیکھ رہا ہے، اور یہی چیلنج آج میں آپ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ Look at how Paul writes his letter to the Philippians۔ اس کلیسیا کو کیا کہتا ہے؟ اگر آپ پہلے ہی اس کا آغاز کرتا ہے، I thank my God، میں اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں، اس کی دعا I pray for you with joy، سب کچھ کہنے کے بعد کہتا ہے your partnership in the gospel، تم انجیل کے پیغام کو پھیلانے تم میرے شریک ہو، you are my partners in the gospel۔ اور پھر ان کی پارٹنرشپ کو وہ ان کو یاد دلاتا ہے۔ پال کی جو تھینکس گیونگ ہے وہ ان کی پارٹنرشپ کے بارے میں ہے۔ is not only the reception of the gospel، کہ کس طرح سے انہوں نے انجیل کے پیغام کو قبول کیا ہے، but their active part in proclamation of the gospel، کس طرح سے، not just in a one way۔ اگر آپ دیکھیں تو ڈفرنٹ ویز میں ہم ان کی پارٹنرشپ کو دیں۔ پہلا باب 27-28، وقت نہیں ہم حوالے کو پڑھیں، لیکن یہ کہ ایکچوئل پروکلمیشن جو ہے آف دا گاسپل میسج ٹو آؤٹ سائڈرز، کہ وہ بھی جس طرح سے پول اس انجیل کے پیغام کو لے کر فلپی گیا ہے، وہ بھی اس پیغام کو لے کر دوسروں تک جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ And Paul gives thanks for the partnership، کہ you are my partners in the gospel۔ اگر آپ پہلا باب 30ویں آیت اور چوتھا باب 14 اور 15 آیت کو بھی دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے انجیل میں دکھ اٹھانے کے لیے بھی میرے ساتھ پارٹنر، they are suffering along with Paul for the gospel's sake۔ وہ اس کے ساتھ انجیل کے لیے دکھ اٹھانے کے لیے بھی وہ اس کے شریک ہیں، اس کے پارٹنر ہیں۔ پھر اگر آپ پہلا باب 19ویں آیت دیکھیں تو their intercessory activity، وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو انٹرسیسری ایکٹیویٹی آن دیئر بہاف، اس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہے۔ اس طرح سے بھی تم میرے گاسپل میں میرے شریک ہو۔ جو لوگ دوسرے ایمانداروں کے لیے، خادموں کے لیے دعا کرتے ہیں، they are also the part of the mission، اگر وہ فرنٹ لائن پر نہ بھی جائیں۔ And then Paul gives thanks for their monetary assistance۔ اگر آپ فلپیوں کا خط دیکھیں 4 اور 15واں باب، تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ فلپی سے نکل کر تھسلونیکے گیا، اور پھر گرنتھ ایک نہیں کہتا 2 دفعہ تم نے میری جو ہے وہ مدد کی ہے۔ اور اب جب وہ خط لکھ رہا ہے، ہی از ان پریزن، اور وہاں پر انہوں نے کس کو بھیجا؟ ایپافرودیتس کو، گو۔ اور وہ ان ساری چیزوں کو یاد کر کے اس خط کے اندر کہتا ہے کہ یو آر مائی پارٹنرز ان دا گاسپل، تم انجیل میں میرے کیا ہو؟ شریک ہو۔ What a wonderful partnership for the sake of the gospel, my friends۔ تو اس لیے آج ہمارے بھی خدا کے مشن میں اور ڈفرنٹ رولز،
But God's mission is big. हमने पहले दिन ही ये देखा, this is not our mission, this is God's mission. और हमारे रोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, हमारी प्लेसेस डिफरेंट हो सकती हैं, हमारे लिए खुदा का बुलावा डिफरेंट हो सकता है, बट वी ऑल आर इन गॉड्स बिग मिशन. हम खुदा के बड़े मिशन का हिस्सा हैं, और उसने मुझे और आपको बुलाया है. डोंट अंडरमाइन योरसेल्फ. और कभी इस तरह से हम इस चमक दमक जो दुनिया की है कि लोग हमें बहुत बड़े बड़े मजमों में हमें सुने देखें कि वाओ वंडरफुल स्पीकर, wonderfully. No. Be humble before the Lord and say, Lord, this is what my role and my place. And humbly bow before the Lord. Yes me Lord. मैं इसके लिए तैयार हूँ. यशायाह की किताब में कौन हमारी तरफ से, यशायाह चिल्ला उठा, आए खुदावन मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज. I am here. और यही आज खुदावन मुझसे भी और आपसे भी है, जिनकी बुलावा बहुत साल पहले आया, लेकिन उनको ये रिमाइंडर है, जो अभी बड़े इनिशियल स्टेजेस पर हैं अपनी खिदमत में, खुदा के बिग मिशन में आपको उस बुलावे के लिए कहना है, यस लॉर्ड.